یا پاکیزہ چیزیں دیکھی، یعنی ایک ایک عضو کا خداوند کریم نے حساب لینا ہے۔ یہ باتیں کم ہی سنی جاتی ہیں اور یہی باتیں کام کی ہیں۔ پھر میں نے تجھے ہاتھ دیے، تو نے ہاتھوں کو کس طرح استعمال کیا، پھر میں نے تجھے پاؤں دیے، تو کن راستوں پہ چلتا۔ خدا کی قسم وہ کریم رب ہے، اس کی کرامت کا اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات ہے۔ ایک فرشتہ دائیں بیٹھا ہے، ایک فرشتہ بائیں بیٹھا ہے۔ یہ فرشتہ نیکیوں کو لکھ رہا ہے۔ اللہ نے بیلنس رکھا۔ ایک فرشتہ بدیوں کو لکھ رہا ہے۔ کیوں دو بٹھائے، ایک ہی بٹھا دیتا، وہ نیکیوں کو بھی لکھ لیتا، بدیوں کو بھی لکھ لیتا۔ نہیں، اس کو بھی خالص رکھا، اس کو بھی خالص رکھا۔ نیکی والے کا خیال بدی کی طرف نہ جائے اور بدی والے کا خیال نیکی کی طرف نہ جائے، یعنی خدا نے ایک بیلنس پیدا فرمایا۔ تو جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ صرف کرتا ہے، اللہ نیکی لکھنے والے فرشتے کو کہتا ہے کہ اس کی نامہ اعمال میں نیکی لکھنا شروع کر دے۔ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھنی شروع کر دے۔ اب وہ جتنے قدم اٹھاتا جاتا ہے اس نیکی کی طرف، تو نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ جب وہ نیکی کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے آپ اسے 10 گنا اجر عطا کر دے۔ اسے 10 گنا اس کا اجر عطا کر دے۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس فرشتے کا مشاہدہ یہ ہے کہ ادھر نیکی ارادے سے ہی شروع ہو گئی تھی، کرنا تو بات کی بات ہے، ادھر والی نیکی ارادے سے ہی شروع ہو گئی۔ اب اس نے ارادہ کیا گناہ کا، شاید میرا کام بھی شروع ہو گیا۔ اللہ سے کہا لکھوں، اللہ کہتا ہے ابھی اس نے ارادہ کیا نا صرف۔ کتنا کریم خالق ہے، اور نیکی ارادے سے ہی شروع ہو گئی۔ بدی کا ارادہ ہوا خدا نہ خواستہ، فرشتے نے کہا بھی صحیح میرے اللہ میں لکھنا شروع کر دوں۔ اللہ کہتا ہے ابھی اس نے برائی کی تو نہیں، ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد وہ چلا ہے۔ فرشتے نے کہا مولا وہ چل پڑا، اب لکھ دوں۔ کہتا چلا ہے، ابھی کی نہیں، اب اس سے برائی ہو گئی، میرے اللہ اب تو اس نے حد کراس کر لی، اب میں لکھ نہ دوں۔ کہتا ابھی میری توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ڈر کے توبہ کرے، میں خالق معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں خالق معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایک عام سی نیکی ارادے سے ہی ثواب پانا شروع کر دیتی ہے۔ تو پھر مجلس حسین میں آنا کتنی بڑی نیکی ہے، قدم قدم پہ ثواب ہے۔ قرآن کی تعلیم لینا کتنا بڑا ثواب ہے، آل محمد کے قصیدے پڑھنا کتنا بڑا ثواب ہے، آل محمد کے فرامین پہ چلنا کتنا بڑا، فرامین محمد و آل محمد پہ چلنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ ٹارگٹ انسان کا کیا ہے؟
دیکھیں بندہ کوئی لوکی نیکی کرتا ہے نا، پہلے سوچتا ہے کہ میں کس کی وجہ سے کر رہا ہوں اور کس کی برکت سے کر رہا ہوں۔ جب ہم علی کا سوچتے ہیں نا، علی کا سوچتے ہیں نا، تو سوچتے ہیں کہ مولا کا کردار کیسا تھا، مولا کا فعل کیسا تھا، مولا کی زبان کیسی تھی، مولا کے کان کیسے تھے، مولا کا چہرہ کیسے تھا۔ تو جب آنکھوں کی نظر پڑی، وہ عین اللہ نظر آئی کہ یہ تو اللہ کی آنکھیں ہیں، پھر بندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا کہ علی کی آنکھیں تو خدا کی آنکھیں ہیں۔ کون بندہ ہے جو علی سے پوشیدہ رہ جائے گا؟ کون بندہ ہے جو امیر علیہ السلام سے پوشیدہ رہ جائے گا؟ اور کان ہے اللہ کے کان ہے۔ اب مجھے ان ذاکروں پہ بڑی حیرت آتی ہے جو کہتے ہیں اتنا اونچا نعرہ لگاؤ کہ نجف والا سن لے، کہتے ہیں نا، تو بھائی اونچا لگانے کی وجہ سے سنیں گے کیا؟ آستہ سے علی کو پکارنے سے علی نہیں سنتا؟ خدا کی قسم علی دل میں آنے والے ارادے سے ہی بھاپ لیتا ہے کہ کون مجھے مشکل کے لیے پکار رہا ہے، اور علی مشکل کے کشائی کے لیے تشریف بھی لے آتے ہیں۔ ارادہ بنے، ارادہ علی ارادے کو بھاپ لیتا ہے۔ جنگ صفین کا واقعہ ہے، گھمسان کی جنگ ہے، نیزوں کے ساتھ نیزے لگے ہوئے ہیں، تلواروں کے ساتھ تلواریں ہیں، تو مولا علی علیہ السلام نے اپنا نیزہ پھینک دیا۔ مالک اشتر نے مولا علی کا ہاتھ خالی دیکھا، مولا علی آپ کو جان کی پرواہ نہیں، نیزہ کیوں پھینکا؟ جبکہ نیزے کے ساتھ نیزہ جڑا ہوا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں فقط تیرا امام نہیں، مجھے دریائے دجلہ میں ایک مچھلی نے پکارا ہے، مگرمچھ نے حملہ کیا، اس نے میری طرف منہ کر کے کہا یا علی مدد کر، تو میں نے نیزہ پھینکا جو مگرمچھ کی کمر میں لگا، اور مچھلی دعا کرتی ہوئی جا رہی ہے میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے علی جیسا مددگار عطا فرمایا۔ تو نے مجھے علی جیسا مددگار عطا فرمایا۔ آپ نحیف سی آواز میں بھی مولا علی کو پکارے نا تو وہ سنتے ہیں، آپ ارادہ کریں ولی سنتے ہیں۔ بے شک تو ایک قدم علی کی طرف بڑھے گا، شرط یہ ہے کہ اس قدم میں خلوص بھی شامل ہو، پھر علی 10 قدم بڑھ کے تیرا استقبال نہ کرے، کوئی اللہ جیسا اور اللہ کے بنائے ہوئے علی جیسا کوئی کریم اور ہے ہی نہیں۔ اتنا کریم ہے۔ آج کے سلاطین، آج کے عمرہ کسی غریب سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے، بلکہ میں نے تو ایک سردار کے بارے میں سنا ہے، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتا، مناسب نہیں سمجھتا، کہ وہ جب لوگوں سے ملتا تھا تو گھر کے اندر جا کے سامن سے آتا۔ ایسے بھی حکمران ہم نے پائے ہیں۔ علی وقت کے حکمران ہیں، ظاہری طور پہ وقت کے حکمران، باطنی طور پہ کائنات کے مالک، مظہر الحوائج، ہر چیز کے علم رکھنے والے، ہر کسی کی حاجت روائی کرنے والے، ہر مانگنے کو دینے والے، ہر کی حاجت پوری کرنے والے ہستی کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔
خیبر جب فتح ہوئی نا تو ایک ایک صحابی کی قسمت میں 20-20 کلو سونا ہے. آج تو 20 کلو کا نام سن کے بندہ ویسے بھی ہوش ہو جاتا ہے کہ اگر تولہ اتنے کا ہے لوگوں کے پہنچ سے تو 20 کلو کا سونا ہر صحابی کی قسمت میں آیا. جو لوگ روٹی نہیں اٹھا سکتے تھے انہوں نے سونا کسی اور کے حوالے نہیں کیا. گرتے اٹھتے سونا لے کے گھروں میں پہنچے. کسی پہ اعتماد ہی نہیں. ہو سکتا ہے یہاں سے سونا لے وہاں پہ جا کے خود مالک بنے. یہاں سے سونا لے وہاں جا کے خود مالک بن جائے. تو جو لوگ اپنے گھروں میں اپنی زوجہ کو رکھتا ہے بچوں کو اب میں سمجھا نہیں سکتا. جن کے گھروں میں بیویاں موجود ہیں اس کو سال میں ایک بار آپ انہیں 1 تولے کا زیور بنا دیں. سال کی جتنی رنجشیں ہیں وہ بھول کے تیرے پورے خاندان کو دعا دینے لگتی ہے. تو کتنا مہربان ہے کہ میرے کہے بغیر 1 تولہ سونے کا مجھے زیور بنا کے دے دیا. تو وہ بیویاں کتنی خوش ہوئی ہوگی جن کو ایک لمحے میں 20-20 کلو سونا ملا. اب وہ لگی اپنے خامدوں کی تعریف کرنے. میں وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی تم سے نہیں لڑوں گی. یہ مطلب ہے پہلے لڑتی سے. آج کے بعد تم سے نہیں لڑوں گی. میں دعا دے رہی ہوں. خدا کی قسم ہر صحابی کہتا ہے ہمیں دعا نہ دو، دعا دو اس مجاہد کی تلوار کو جس تلوار کی صدقے میں اللہ نے ہماری بھوک کو ختم کر دیا اور ہر کسی کو غنی بنا دیا. ہر کسی کو. جب عورتوں کو پتا چلا نا کہ یہ تو علی کی تلوار کے صدقے میں، عورتوں کے دلوں میں ایک اور شک پیدا ہوا کہ جب جنہوں نے کچھ کیا بھی نہیں، پتہ نہیں آپ جملے تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. یہ جنگ تھی 40 دن. تو میں تو اس کو جنگ مانتا ہی نہیں. جس جنگ میں نہ کوئی ادھر سے زخمی ہوا ہو نہ ادھر سے زخمی ہوا ہو. چلو زخمی ہونے میں تو کوئی خون وغیرہ بھی نکلتا ہے. ایک پنجابی کا لفظ ہے نہ انہوں جریٹ آئی ہے نہ انہوں جریٹ آئی ہے. ایک کاری جان محمد بزرگاں نے سنے مانا. وہ کہتے کہ مسلمان صبح صبح جا کے کہتے سی سلام علیکم. یہ کہتے سی سلام علیکم. وہ جواب تو دے جیڑا سلام والے نو منتا ہو. انہیں چوٹی دے چڑھ کے کہنا سلام نہ دیو. سلام ہوتا ہے امانتی اور سلامتی کا نام. میرے ہاتھ سے تجھے سلامتی نہیں ملے گی. کہو تو میں آؤں. ادھر آؤں کا لفظ آتا تھا کہتا تھا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو فقط جو کھایا ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے سیر سپاٹا کر رہے ہیں. پھر رہے ہیں 39 دن گزر گئے. سرکار کائنات نے 40 دن کا وعدہ کیا تھا کہ اگر 40 دن میں قلعہ کاموس فتح نہ ہو تو میں دعویٰ رسالت واپس لے لوں گا. میں دعویٰ رسالت آپ نے آسانی سے سن لیا، میں نے پڑھ دیا.
ایک نبی کی رسالت نہیں، آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کی رسالت امانت ہے محمد مصطفیٰ کے پاس، ہر نبی کی محنت امانت ہے محمد مصطفیٰ کے پاس۔ اگر آج نبی دستبردار ہوتے ہیں تو سمجھ آ گئی آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کی محنت ختم ہو جائے گی۔ وعدہ کیا، جب 39 دن ختم ہوئے، قلعہ فتح ہونا تو دور کی بات، مینوں رب کعبہ دی قسم ہے، اسی کدی سیر سنتے جائیے نا کہ اسی اکھاں کھول کے ہر چیز ویکھدے ہیں کہ پتہ نہیں پھر اتنے آنا ہے کہ نہیں۔ ایک راوی نے رکھیا ہے کہ انہاں نوں یہ بھی پتہ نہیں، انہاں نوں یہ بھی نہیں سی پتا کہ قلعے دا دروازہ کیڑے پاسے، نہ اتوں ویکھن تے نہ نظر آوے۔ جب 40واں دن چڑھنے لگا نا تو اللہ کے نبی نے مصلی عبادت بچھایا، دعا مانگی، میرے اللہ تو گواہ ہے تیرے کہنے پہ میں نے وعدہ کیا، اگر اسی فوج نے کل لڑنا ہے تو پھر جیسے 39 دن گزر گئے کل والا بھی گزر جائے گا، پھر میرے اللہ یاد رکھنا میرا تو کچھ نہیں جائے گا، جتنے بھی نبی آئے تیری توحید بچانے کے لیے تیرا نام بھی جائے گا، ہمارا نام بھی جائے گا۔ اللہ کہتا ہے تو نے ایک دعا نہیں مانگی تھی وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، میرے اللہ اپنی طرف سے مجھے ایک مددگار عطا فرما، میں نے دے دیا، اب بلانا تیرا کام ہے، مدد کرنا علی ابن ابی طالب کا کام۔ مدد کرنا علی ابن ابی طالب کا کام۔ اور ایک رات پہلے پیغمبر نے پیغام دے دیا ہر بندے کو، قال اوتینا رایتن غدن رجل کرار غیر فرار، کل میں علم اس مرد کو دوں گا۔ نہیں سمجھے نہیں، آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا، جتنی توقع تھی نا میرا آپ کو بولنے کے لیے آپ اتنا بولے نہیں۔ پھر سنیں، کل میں علم تم میں سے اس مرد کو دوں گا۔ مرد پہ پھر توجہ رکھو، اسلام میں یہ پہلی جنگ ہے جس میں کسی عورت نے حصہ نہیں لیا، سارے ہی اپنے آپ کو مرد سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کا نبی کہتا ہے کل میں اس کو علم دوں گا جو کرار بھی ہوگا، فرار بھی ہوگا، یحب اللہ و یحب الرسول، اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہوگا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے لِأُوتِيَنَّا رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارٌ غَیرَ فَرَّارٍ، میں کل علم، یہ اگلا فکرہ میں آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں۔ اب تیسرا سال ہے، آپ سے تعلق ہے، آپ سے محبت تو ہے نا، یہ محبت ہی ہے جو مجھے بھی کھینچ لاتی ہے اور یہ بھی بلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو محبت کے تقاضوں سے پوچھتا ہے کہ میں کل علم سے بولے اس ایشا اور کیا دیتا تو آٹی کی صلاح یہی ترجمہ نہیں، میں کل علم اسے عطا کروں گا۔ تسی آگنا دی عطا کرنے تو دینے فرق بھی ہے، نیدروں پھالو تامی ٹھیک ہے، نیدروں پھالو نہیں، دینا اور بات ہے، عطا کرنا اور بات ہے۔ دی ہوئی چیز واپس لی جا سکتی ہے، عطا کی ہوئی اگلے کی ملکیت بن جاتی ہے۔ علم ہو گیا علی کی ملکیت، اب یہ ادھر ہی نظر آئے گا جدھر علی کے غلام رہتے ہوں گے،
کیونکہ ملکیت علی کی ہے، تو علی کے ماننے والے گھروں پہ آج بھی علم نظر آ رہا ہے۔ سمجھ آئی میرے دوست؟ یہ امانت ہے ہمارے گھروں پہ، مولا علی ابن ابی طالب اور امام زمانہ کے ظہور کے وقت ہم یہی علم امانت کے طور پہ صاحب زمان کو پیش کریں۔ امام زمانہ نے کاغذات بلند تر سلوات، امانت کے طور پہ دیں۔ اب یہ نہ سوچا کرے فلاں گھر پہ علم ہے، فلاں پہ نہیں، علم ادھر ہی ہوگا نا جو علی کو مانتا ہے، جو علی کو مانتا ہی نہیں، علم کی گنجائش نہیں۔ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہو، جو حب اللہ ہو، جو حب الرسول۔ اس کی دوسری خوبی کیا ہوگی؟ وہ خدا سے محبت کرنے والا ہوگا، خدا کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، وَيُحِبُّ الرَّسُولُ وَيُحِبُّ الْخُدَى، خدا بھی اس سے محبت کرنے والا ہوگا، رسول بھی اس سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو علی وہ شخصیت ہے جس کے ایک ہی وقت میں خدا بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتا ہے، علی خدا سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے۔ سمجھ جاؤ، پھر علی محمد کا بھی محبوب ہے، خدا کا بھی محبوب ہے۔ خدا کا بھی محبوب ہے۔ اور یہی آیت میں نے پڑھی تھی، نتیجہ پہلے نے دی، آیت اب سنانے لگا۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرا حبیب کہہ دے لوگوں سے جو صبح شام یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ آپ کو اللہ سے محبت کرنے والے بڑے ملیں گے، ساز و سامان کے ساتھ ملیں گے، ساز و سامان کے ساتھ ملیں گے، محبت کا دعوے کرنے والا بہت، محبت کو ثابت کرنے والا کم۔ اللہ کہتا ہے محبت کرنے والوں سے کہہ دو فَاتَّبِعُونِی، پہلے تیری بات کو مانے، اگر تیری بات کو مان لیں گے پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ میں کیوں نہ کہہ دوں، سارے انبیاء لوگوں کی توجہ خدا کی طرف کرا رہے ہیں، خدا انہیں دوبارہ در مصطفیٰ پہ بھیج رہا ہے، ادھر اللہ سے ہو کے نبی کے دروازے پہ جاؤ، نبی کے اتباع کو بھی دیکھو، نبی کے فرمان کو بھی دیکھو۔ جب میں دیکھ لوں گا کہ تم اتباع بھی کر رہے ہو، اطاعت بھی کر رہے ہو، یحببکم اللہ، تب میں اللہ بھی تم سے محبت کروں گا۔ سمجھ آ گئی؟ جو نبی کی اتباع کرتا ہے وہ خدا کا محب بھی ہوتا ہے، خدا کا محبوب بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی کو نہیں پتا چلا کہ ایک ہی وقت میں کوئی شخص خدا کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ خیبر میں پتا چلا کہ واحد شخصیت علی ہے جو خدا کو چاہتا بھی ہے، خدا علی کو بھی چاہتا ہے۔ تو یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ ہے کہ اتباع رسول، علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت رسول میں گزرا۔ سویا ہے تو رسول کی مرضی، سویا ہے تو رسول کی مرضی۔ شب ہجرت آئی نا، پاک نبی نے پاک علی کو بلایا، یا علی آج میرے بستر پہ سو جا، آج میرے بستر پہ سو جا۔
یہ آج بسم اللہ جی آج سو جائے گا کیا مطلب؟ پہلے کسی نے علی کو سوتا ہوا دیکھا ہی نہیں. پہلے کسی نے علی کو سوتا ہی دیکھا نہیں. آج میرے بستر پہ سو جائیں اور آج بستر خطرے سے خالی. ہو سکتا ہے کہ کوئی صبح اٹھے. یہ مولا علی کی مضبوطی کو چیک کر رہے ہیں پیغمبر کہ کتنے بہادر ہیں. پاک علی نے فرمایا اور خطرے میں جان دینا مشکل ہوتا ہے, اپنی جان پیاری ہوتی ہے. پاک علی نے فرمایا یا نبی اللہ میرے جانے سے. جب بھی کوئی خطرے کی بات کرتا ہے نا, سونے والا اگر عقیدت ہے تو سوئے گا ضرور, لیکن اتنی ضمانت ضرور لے گا کہ میں سو تو جاتا ہوں. آپ شاہ صاحب بڑی اچھی بات کی تھی کہ صبح میں اٹھا گا بھی کہ نہیں. تو مولا علی نے اپنے اٹھنے کے بارے میں نہیں کہا یا نبی اللہ میرے جانے سے میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے, یعنی اپنی فکر نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا خدا نے وعدہ یہ کیا ہے کہ علی کو سلانا تیرا کام ہے, تجھے بحفاظت مدینے پہنچانا میں خدا کا کام ہے. تو بستر پہ سونا خطرے سے خالی نہیں. اب میں ایک سوال کر کے آگے بڑھوں گا. یہ خطرہ کس کو تھا؟ نبی کو. علی کو تو نہیں مارنا. اگر ساری رات علی علی بن کے سوتے, پتہ نہیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں, ساری رات اگر علی علی بن کے سوتے تو خطرہ ہی کوئی نہیں تھا. خطرہ تھا نبی بن کے سونے میں. تو ساری رات علی نے چادر تان کے لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا کہ یہ نبی سویا ہوا ہے. جس چیز کا خطرہ تھا وہ بھول لے رہے ہیں. اور دنیا بھیس بدلتی ہے جان بچانے کے لیے. علی بھیس بدل رہے ہیں جان دینے کے. تسی آج تو 5-7 سال پہلے کا زیادہ ہی ہوگا, شرم کا دور آپ تو زیادہ ہی ہوگا. یہ بھیس بدل کے ایک مولوی نکلیا سی نا برقع پا کے, وہ دے تو آج بھی ٹی وی دے خانم طیبہ نے پوچھا سی تسی قربانی کی دے, تسی سانو شہادت تو کی ڈرانا ہے, تسی آپ مردہ تو جنانیاں بن جاندی ہیں. جدوں تو آپ اگوں پتہ کیا گا یہ جان بچانا بھی کفارت ہے نا. طیبہ خانم نے کہ ہر جگہ جان بچانا فرض نہیں, پر تسی بزرگاں تے جانا. بھیس بدلتے ہیں جان بچانے کے لیے. علی بھیس بدل رہے ہیں جان دینے کے لیے. چیلنج کر کے جا رہا ہوں, جب تیرا بھیس علی جیسا نہیں تو حقیقت علی جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ ساری رات علی نبی بن کے سو رہے. یہ ہو سکتا ہے شاہ جی اس رات اللہ نے علی نو شکل ہی نبی علی دے دیتی ہوئے. اینا کتابت بابا جی کی لکھے یہ علی دا قد چھوٹا سی تے نبی دا قد جتنا ہمیشہ ویکھیا سی. بندہ منجی تے سو جائے تے ویکھن والا جڑا اگے ویکھ چکیا انہوں پتہ نہیں لگ جاتا کہ لمبے قد دا ستا ہے یا چھوٹے والا. وہ ساری رات جو مغالطے رہے, پھر تیری لکھی ہوئی کتاب ہی غلط ہے. جتنا قد نبی کا تھا اتنا قد علی کا تھا, اور جب چادر آ جائے وہ تو فرشتے کی سمجھ میں نہیں آتی, کافر کے سمجھ میں کیسے آئے گی؟ ان کو بھی پوچھنا پڑا یا رب ومن تحت الکسا, میرے اللہ یہ چادر کے نیچے ہے کہاں؟ اللہ کہتا ہے تو ہر روز دیکھتا تھا, کہتا پہلے نور علیحدہ علیحدہ تھا,
میں محمد کون ہے؟ علی کون؟ ساری رات کافر مغالطے میں رہے. میں کہتا ہوں ایک رات کے لیے اگر اللہ نے علی کو شکل ہی نبی جیسی دے دی کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ میں نے بات کی تھی عارف والے میں. وہ بندہ اٹھ پہ شادی کوئی سوچ کے گل کر دیتی کر. میں آخر یار سوچ کے کی تھی. جدو حضرت عیسیٰ نے سولی تے لٹکان لگے نا بندے جیڑا سب تو اگے سی بھی جلدی لٹکاؤ دیر نہ کرو ہتھاں چوں نکل ہی نہ جائے. اللہ نے انہوں ہی عیسیٰ کی شکل دے دی. جیڑا کہہ رہا سی وہ کدا قاتل بن رہا سی. اللہ کیا تینوں نہ چڑھاواں تے میں اللہ ہی نہیں. انہوں شکل دے دیتی حضرت عیسیٰ دی. بندے عیسیٰ نو چھڑ دیتا تے انہوں قابو کر لے. وہ ہن قسمہ چکے میں عیسیٰ نہیں میں عیسیٰ نہیں. بندے آکھے اینا دھوکھا نہ دے تو ہی عیسیٰ ہے. انہوں لٹکا دیتا. اور مسلمان تجھے سمجھ نہیں آتی جب اللہ کو نبی بچانا مقصود ہوتا ہے تو وہ کافر کو بھی نبی کی شکل دیتا ہے. تو جب محمد کو بچانا ہے تو سکے بھائی کو محمد کی شکل کیسے نہیں دے سکتا؟ مولا سلام صبح اٹھے کہا کہ جتنا میں آج سویا ہوں اتنا میں زندگی میں کبھی نہیں سویا. آخری ملاحل میں تقریر اور دعوت فکر. حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں. یا علی آپ کو تو نیند آتی نہیں تھی. آپ تو 1000 رکعت نماز ایک رات میں ادا کرتے تھے. آج عبادت رہ گئی. اب توجہ کریں گے تو میرے اگلی بات کی سمجھ آئے گی. حضرت علی نے فرمایا نماز میری عادت نہیں. نماز عادت نہیں کہ میں عادت سے مجبور ہوں. نماز ہے اطاعت. جس کی اطاعت پہلے عبادت میں کرتا تھا آج اس کی اطاعت سونے میں تھی. تجھے کیا پتا کہ اللہ اس سونے کی کتنی قیمت ڈالے گا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. انسانوں میں ایک انسان ہے جس نے نیند بیچی خدا کی مرضیاں خرید لی. اور علی سے مقابلہ کرنے والے علی کے سونے کی اتنی قیمت ہے کہ اٹھنے سے پہلے اللہ کی مرضیوں کا مالک بن جائے تو علی کی زندگی کی قیمت تیری سمجھ میں کیسے آئے گی؟ علی کی سمجھ تجھے زندگی میں علی کی سمجھ کیسے آئے گی؟ اور پھر رسول خدا کا بھی ارشاد ہے واضح حدیث ہے کہ خدا کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکا سوائے مجھ محمد کے یا علی ابن ابی طالب. مجھ محمد کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکا سوائے خدا کے یا علی کے. یا علی تجھے بھی کوئی نہیں سمجھ سکا. یا میں محمد سمجھاؤں یا خدا سمجھا. اب ہم سے کوئی پوچھے کہ علی کیا ہے تو پھر ہم کیا بتائیں؟ ہمیں پورا پتہ ہی نہیں ہے. نہ ہم اللہ ہیں نہ ہم محمد ہیں. جتنا نبی نے بتاتے گئے ہم علی کو مانتے گئے. ہماری معرفت میں علی نہیں آ سکتے کہ ہم بتائیں کہ علی ہے کیا. بس قبلہ صاحب تشریف لے آئے. عزت بھی بڑی تھی عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح یہ سان فاطمی ہوا کس کی نظر لگی یہ گھر ماتمی. آج علی کی بیٹیاں جنگلوں میں ہیں. آج علی کی بیٹیاں جنگلوں میں. 2 محرم کو
مولا کا راہبار کربلا کی زمین میں داخل ہوا. گھوڑا رک گیا. مولا حسین گھوڑے سے نیچے اترے, کربلا کی مٹی کو اٹھایا, مٹی کو سونگا, کہا عباس اونٹوں کو بٹھا دو, اونٹوں کو بٹھا دو, یہی وہ منزل ہے جہاں پہ حسین آنا چاہتے تھے. ایک صحابی نے کہا یا جبنا رسول اللہ, یہ تو بڑی سخلاق جگہ ہے, یہ تو بڑی سخت جگہ ہے, یہ نازو کے پلی ہوئی بیبیوں کے لائق تو نہیں. خدا کی قسم حسین فرماتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جس کا میں نے نانا سے وعدہ کیا تھا. یکدم ہوا کا جھونکا آیا, کربلا کی مٹی اڑی, جناب سکینہ کے سر پہ آئی. 4 سال کی بچی دوڑتی ہوئی امام حسین کے گلے لگی, بابا اس دنیا سے نکل جاؤ, اس شہر سے نکل جاؤ, اس کی مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے. حسین لوگ کے کہتے ہیں بیٹی یہ وہی مقام ہے جس جگہ تیرا اکبر گرے گا, تیرا عباس گرے گا, تیرا قاسم گرے گا, تیرے سر سے چادر کھینچ لی جائے گی اور تیرے چہرے پہ تماچے مارے جائیں گے, تماچے مارے جائیں. 60,000 دینار میں امام نے وہ جگہ خرید کی. کتنے 1000 دینار؟ 30,000 دینار خود دیے, 30,000 کیب دینار سیدہ زینب نے ادا کیے. اللہ صاحب تشریف لے آئے. 30,000 دینار بی بی نے دی. جب قیمت ادا کر چکے نا تو مردوں کو بلایا. جب یہ ہمیں مار کے چلے جائیں نا, میں ایک ہی درخواست کرتا ہوں, زمین تم سے خرید چکا ہوں, ہماری قبروں کا نشان بنا دینا. ہماری قبروں کا میں قیامت تک خریدی ہوئی زمین تمہارے نام کر رہا ہوں, اس امید پر کہ آپ ہماری لاشوں کو دفن کر دیں. پھر میرے ظاہر آئے, 3 دن کے لیے انہیں مہمان رکھنا. یہ بھی ہمارا خدا کی قسم مولا فرماتے ہیں جو میری زیارت پہ آئے 3 دن سے زیادہ کربلا میں نہ رہے. پھر عورتوں کو بلائے, عورتوں کو جناب زینب سلام اللہ کے پاس لے گئے. میں اس اجڑی بہن کا بھائی ہوں, اگر مرد کسی مجبوری کی وجہ سے ہمیں دفن نہ کر سکے, تم پانی بھرنے کے بہانے آنا, تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دینا, ہماری قبریں بن جائیں گی. پھر بچوں کو بلایا, بچوں کو لے کے پگھوڑا علی اصغر کے پاس گئے. میں اس پیاسے کا باپ ہوں, میں اس مظلوم بچے کا باپ ہوں. اس کے باپ ہونے کے ناطے اگر تمہاری مائیں بھی نہ آ سکیں تو کھیل کے بہانے آنا, تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دینا, ہماری لاشیں چھپ جائیں گی اور ہماری قبروں کے نشان بن جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسیدنا الذین ظلموا.